अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करेंगे कि जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का ये वाक़या है। ये क़िस्सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है और ये एक ऐसा क़िस्सा है कि जिसके वजह से एक बच्चे की वजह से उसके बाप के ऊपर से अज़ाब उठा लिया जाता है। आखिर वो कैसा बच्चा है या वो कौन सा बच्चा है कि उसका बाप अजाब में गिरफ्तार था और एक बच्चा, एक छोटे से बच्चे की वजह से उसके बाप के कब्र में जो उस पर अजाब हो रहा था, उस अजाब वाले कब्र से अजाब उठा लेता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। आखिर वजह क्या है इसकी, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वाक़े में इसी बात को जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बाज़ाब्ता अंजाम दे रहे हैं। इसी के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में वो डोनेट कर सकता है। गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे वो ताउन कर सकता है। इसके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र पर गुज़रे। ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि एक बहुत बड़े सयाह थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरत के मनाजिर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप दावत व तबलीग की गर्ज से इधर उधर आते जाते रहते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र पर से गुज़रे तो उस कब्र में अज़ाब हो रहा था। कुछ वक्फ़े के बाद फिर दोबारा गुज़रे तो मुलाहिज़ा फरमाया कि उस कब्र में नूर ही नूर है और पूरी कब्र जो है वो नूर से मामूर है और वहाँ रहमत इलाही की बारिश हो रही है। आप बहुत हैरान हुए और बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मुझे इसका भेद बताया जाए। आखिर क्या वजह है कि जब मैं इधर से गुज़रा था तो इस कब्र वाले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब हो रहा था और जब मैं दोबारा इधर से गुज़र रहा हूँ तो इस कब्र वाले पर अज़ाब के बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की बारिशें हो रही हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उन्होंने अर्ज़ किया कि आखिर इसकी वजह क्या है, इसका भेद मुझे बताया जाए। इरशाद हुआ, ए रूहुल्लाह, ये सख्त गुनहगार और एक बदकार आदमी था, इसी वजह से इसके ऊपर अज़ाब हो रहा था और यह अज़ाब इलाही में गिरफ्तार था। लेकिन इसने अपनी बीवी जो कि हामिला थी और हामिला ही की हालत में ये बेचारा इस दुनिया से चला गया, इसने दुनिया को छोड़ दिया। उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ और आज उसको मदरसे में भेजा गया। आज उस लड़के को, आज वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि आज उस बच्चे को मदरसे में भेजा गया। उस्ताद ने उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ाया है। मुझे हया आती है कि मैं ज़मीन के अंदर उस शख्स को अज़ाब कैसे दूं जिसका बच्चा ज़मीन पर मेरा नाम ले रहा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब सोचें यहाँ पर आप कि एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो अभी होश भी नहीं संभाला था, बस थोड़ा बहुत बोलना सीखा था, उसने अपनी ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस इतना कहना ही वो सीख रहा था, इतना उसकी ज़बान से जारी हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई कि ज़मीन पर जिसका बच्चा मेरा नाम ले रहा है, मैं ज़मीन के अंदर उसके बाप को कैसे अज़ाब दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाप के कब्र से अज़ाब को हटा दिया और अनवार व तजल्लियात और रहमतों की बारिश उसकी कब्र पर नाजिल फरमाई। हज़रात मोहतरम, ये कितना बड़ा करम है। तो अब समझें आप कि जो इंसान अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, उन्हें एक दीन की तालीम उनको दिलवाते हैं, उनको आलिम बनाते हैं, उनको मौलाना बनाते हैं, उनको हाफिज़ व कारी बनाते हैं, बिलखुसूस उनको आलिम बनाते हैं, तो सोचें आप
کہ قیامت کے دن کتنا بڑا مقام و مرتبہ اس انسان کے ماں باپ کا ہوگا جو انسان ایسا کام کرتا. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا وہ انسان تھا. اور اگر کوئی انسان آج کے دور میں امت محمدیہ میں اگر اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتا ہے اور اس کو دعوت و تبلیغ اور دین کی تعلیم اس کو دلواتا ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دلواتا ہے، اس کو حدیث کی تعلیم، اس کو دین کی تعلیم دلواتا ہے، اس کو عالم بناتا ہے، اس کو مولانا بناتا ہے، تو سوچیں آپ کہ کتنا بڑا کرم اللہ رب العزت کا اس بچے پر اور اس بچے کے ماں باپ پر ہوگا. اب سمجھیں اس بات کو آرام سے آپ. اسی لیے آپ عہد کریں اس بات کا کہ اگر آپ کے 2 بچے ہوں تو کم سے کم آپ ایک بچے کو تو اللہ کے راستے میں دین حاصل کرنے کے لیے مدرسہ ضرور بھیجیں. اور مدرسہ بھیجنے کا مطلب حافظ بنا کے نکال لینا نہیں ہوتا. مدرسہ بھیجنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ حافظ بنائیں تو یہ بہت بہتر ہے، لیکن اگر 2 میں سے ایک آپشن کا ہی معاملہ ہو تو آپ سب سے پہلے اپنے بچے کو عالم دین بنائیں. کیونکہ حافظ جو ہے یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن عالم دین کے جانب دیکھتے ہوئے اس کی مثال کچھ یوں ہی ہے کہ سورج، عالم جو ہے اس کی مثال سورج کی طرح ہے، اور حافظ جو ہے اس کی مثال ایک چاند کی طرح ہے. جبکہ روشنی جو ہے وہ سورج بھی دیتا ہے، چاند بھی دیتا ہے. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جب سورج نکلتا ہے، اب یہاں پر مقام و مرتبہ دونوں کا سمجھیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے نکلنے کے بعد چاند، ستارے، کسی کا بھی کہیں کچھ پتہ رہتا ہے کہ کوئی کچھ ہے کہیں پر، کچھ دکھتا ہے آسمان میں، سب غائب ہو جاتے ہیں. یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے سورج کا. اور سورج کی ہی طرح مقام و مرتبہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت ایک عالم دین کو عطا فرماتا ہے. اسی لیے اپنے آج یہ عہد کریں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسہ ضرور بھیجیں گے. کوشش کریں کہ آپ کے جتنے بھی بچے ہوں کسی کو حافظ بنائیں، کسی کو حافظ و قاری بنائیں، کسی کو عالم بنائیں، کسی کو مفتی تک پڑھائیں، کسی کو اور زیادہ تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الفقہ، جتنا زیادہ ہو سکے دعوت و تبلیغ اور دین کے راستے میں ان کو لگائیں اور دین کی تعلیم ان کو دلوائیں جتنا زیادہ ہو سکے. لیکن کم سے کم اگر سب میں پاسبل نہیں ہو تو کم سے کم ایک بچے کو آپ اللہ کے راستے میں ضرور بھیجیں آپ، تاکہ وہ اللہ کے راستے میں دین کی تعلیم حاصل کرے. اگر ایک بچہ آپ کے گھر کا عالم دین ہو گیا تو پورے گھر کی کایا پلٹ دے گا. کایا پلٹنا پیسے کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر کو وہ امیر کر دے گا. جو کاغذ کے ٹکڑے اور لوہے کے سکوں کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں. اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نظر میں اس پیسوں کی، اس دنیا کی اہمیت اور قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کبھی بھی اس کو کافر و مشرک کو نہ دیتا. سوچیں آپ کہ اس کی قیمت کتنی زیادہ کم ہے اللہ کی نظر میں. تو اسی لیے اللہ رب العزت کے نے جن چیزوں کو پسند کیا ہے وہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور وہ چیز ہے علم دین. علم دین خود بھی حاصل کرے، اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دے اور اپنے بچوں کو مدرسے کی جانب ضرور بھیجے. یہ ذہن میں رکھ لے کہ اگر ایک بچہ بھی عالم دین بن گیا تو پورے گھر کو، پورے خاندان والوں کو، پورے محلہ پڑوس والوں کو، پورے رشتہ داروں کو قیامت کے دن اللہ رب العزت انشاءاللہ عز و جل یہ مقام و مرتبہ اس کو دے گا کہ قیامت کے دن یہ پورے کے پورے خاندان والوں کو، پورے رشتہ دار والوں کو یہ قیامت کے دن ان کی شفاعت کرائے گا. یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت اس عالم دین کو عطا فرمائے گا. یہ سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ یہ مقام و مرتبہ حضور کے صدقے اور حضور کے وسیلے سے ملا ہے اس انسان کو. اسی لیے یہ عہد کریں کہ آپ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو، اگر 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، جتنے بھی بچے آپ کے ہیں ان میں سے ایک بچے کو اللہ کے راستے میں ضرور لگائے، ان کو عالم دین بنائے، ان کو اگر پاسبل ہو تو حافظ قرآن بھی بنائیں. لیکن اگر دونوں میں سے ایک ہی کا وقت ہے تو عالم دین ضرور بنائیں. ایک عالم دین سارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا، ایک ایسا سرمایہ بن جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہی کام آنے والا ہے. اسی لیے یہ عہد کریں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسہ ضرور بھیجیں. حضرات محترم، جب بندہ
بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے. وہ بچہ, ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا, اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تو اس کے باپ کی قبر سے اللہ رب العزت نے عذاب اٹھا لیا. اسی طرح جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے. اسی طرح حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا. اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرات محترم, تو اب سمجھیں آپ, سب سے پہلی بات تو اس طرح کا بچہ آخر پیدا ہم کیسے کریں کہ جس کے بعد وہ بچہ شیطان کے شر اور نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو کر خالص اللہ کا بندہ بنے وہ بچہ. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز, جو شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو جانے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھے, تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوگا. اور اگر اس صحبت سے حمل ٹھہر جائے گا تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. اور نزہۃ المجالس میں اتنا اور زیادہ بیان کیا گیا کہ اس کی اولاد سے جب تک اولاد قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی, سب کی ہر سانس کے بدلے اس کو ایک ایک نیکی ملتی رہے گی. حضرات محترم, ہم بستری کے وقت سطر کھولنے سے پہلے میاں بیوی دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. شیطان کی دخل اندازی سے بھی بچیں گے اور ڈھیروں ثواب بھی اس میں انسان کو ملے گا. حضرات محترم, اسی طرح یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ جب استاد بچے سے کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاد, بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم, کتنا بڑا کرم ہے ہمارے رب کا اور کتنی نعمتیں اللہ رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والوں کو عطا فرماتا ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم, سب سے پہلی بات تو بیوی کے قریب جانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں, 2 رکعت نفل نماز پڑھیں, پھر اس کے بعد بیوی سے صحبت کریں. اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا انشاءاللہ عز و جل وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. وہ بچہ جب ہوش سنبھالے فوراً اس کو آپ مدرسے میں ڈالیں. وہ بچہ جب پڑھے گا, آپ زندہ ہیں تب بھی اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائے گا, اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو قبر میں اللہ رب العزت آپ کو اس بچے کے پڑھنے کا ثواب قبر میں بھی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرماتا رہے گا. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے, اس کا فضل ہے. اسی لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کے ذکر, اللہ رب العزت کے فکر میں گزارے اور اللہ رب العزت کے نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہر وقت آپ کی زبان پر یہ جاری رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. حضرات محترم, ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.